تو پہلے حضرت امام حسین رضی کا واقعہ 2-3 حوالے صرف، امام چاہتے کیا تھا، ان کے پیش نظر کیا تھا۔ تو پہلے تو ان لوگوں کا خط ہے جنہوں نے امام حسین رضی کو بلایا، کیا ان کے نام لکھ لیں اور ان لوگوں سے پوچھیں کہ بلایا تھا ارے غیروں نے، جیسے امام بھی بیوقوف صاحب معاذ اللہ، جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اپنے والد کے ساتھ کوفہ میں رہوں، یہ کیسے آدمی، بدنام نہ کرو۔ یہ سب شہید ہوئے، اور امام ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ میں ان لوگوں کی شہادت کے واقعات تفصیل سے لکھی، کس طرح جانے انہوں نے دی بعد میں بدلہ لینے کے لیے، ان کو بدنام کرتے ہو، کوئی غدار نہیں تھا۔ تو خط کیا تھا ان کا؟ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 261 صفحہ، اور یہ جلد ہے 4۔ امام طبری رحمۃ اللہ نے سارا لکھا، لحسین ابن علی من سلیمان ابن سرد والمسیب بن ندبہ ورفاع بن شداد وحبیب بن مظاہر وشیعت من المؤمنین والمسلمین من الکوفہ سلام علیکم فإنا نحمد إليك اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ نام لکھے، اور یہ پہلا نام ہی یاد رکھیں، بس یہی کافی، یہاں سے پکڑ لیا کرو، ان کو حیا کرو صحابہ کے آج کو۔ سلیمان بن سرد کون تھا جن کا دفاع کرتے ہوئے اس کے مقابلے پاؤں کی خاک نہیں، صحیح بخاری میں اس کی اتنی حدیث، اس کو کہتے ہو جھوٹا تھا، امام حسین کو اس نے بلایا پھر گیا، شرم کرو۔ تو لکھا کہ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اما بعد فالحمدللہ الذی قسم عدوک الجبار العنید، فرمایا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حسین اللہ نے تیرے اس جبار اور دشمن کی کمر توڑ دی۔ امیر معاویہ کی بات کہ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ وہ مر گیا، وہ دشمن تھا اور تمہارے ساتھ سختیاں کرتا تھا، عنید تھا۔ الذی انتظار حاضر امہ، بالکل صحیح لکھا کہ کسی امت نے اس کو نہیں چنا، ایک دن بھی اس نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا کہ امت مجھے چنے۔ پہلے علی خلیفہ ہوا، بغاوت کر صوبے کے گورنر نے، جنگ لڑی، دیکھا کہ ہار رہے ہیں، قرآن مجید کھڑے کر دیے، قرآن پر فیصلہ، قرآن پر فیصلہ۔ حضرت علی کہتے رہے وہ قرآن مانتے ہوتے تو یہاں تک نوبت کیوں آتی، یہ دھوکہ ہے۔ مگر لوگ سادہ جو تھے وہ آ گئے اس چکر میں کہ قرآن نہیں مانتے۔ 2 سالس مقرر ہوئے، ساری دنیا جانتی ہے کس طرح امیر معاویہ کے سالس نے صریح دھوکہ کیا۔ ابن کثیر فرماتے خدا اور قید، اس سے زیادہ بے ایمانی نہیں کہ ہو سکتی ہے کہ بات کوئی طے کی، مجمع میں آ کر دھوکہ کر دیا کہ علی معذور ہے، معاویہ خلیفہ، بغیر اس کے کہ کبھی امیر معاویہ نے سوچا بھی ہو میں خلیفہ بنوں گا، نہیں، خواہ مخواہ اعلان کر دیا، نہ اس کا دعویٰ، وہ خون کا مطالبہ کر، امیر المومنین معذور، یہ خلیفہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اس امت کا تخت جس نے چھین لیا، خواہ مخواہ، کوئی وہ اہل نہیں تھا، صحابہ مہاجر انصار زندہ تھے، فابتزا امرہ، امت سے اس کی باغ ڈور دوسری زبردستی چھین لی، غاصبانہ بیٹھ گیا، غصب اور چھین لیا اس کو، فیا مال غنیمت بھی لوٹ لیا، زکوٰۃ اور سارا جو مال غنیمت تھا ناجائز کرپشن کے طور پر اپنے چیلوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ لوگ صحابہ سے جا کر پوچھتے کہ دے اس کو زکوٰۃ اب، جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ محکمہ زکوٰۃ تباہ ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا، حضور نے فرمایا تھا ظالم حاکموں کو دے دو، تم بری ہو گئے، بھگتتے پھریں گے یہ لوگ۔ یہ سب حدیث کی کتابوں میں ہے۔ وَتَأَمَّرَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا، یہ خط ہے جو انہوں نے حضرت حسین رضی کو لکھا کہ امت کی مرضی کے بغیر زبردستی اس کا امیر بن گیا۔ ثم قتل خیارہ، اور پھر اسی پر بس نہیں کی، جو امت کے نیک لوگ اچھے تھے کہ یہ سر اٹھاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ بے گناہ حضرت حجر بن عدی جیسے صحابہ مار دیے جن کا کوئی جرم نہیں تھا، اور حضرت حجر کہہ کر مرے کہ میرے کپڑے نہ اتارنے خون آلود، میں پلسرات پر اس کے سے اسی طرح ملوں گا۔ اٹھاؤ صحابہ پر کتابیں، نیکوں کو قتل کیا، وسطب کا شرارہ، اور جو حرامی تھے ان کو زندہ رہنے دیا، زیاد بن ابی ورگے ان کو اپنے بھائی بنا لیا، حکومت میں شریک کر لیا۔ وجعل مال اللہ دولتم بین جبابرتہا، اور سلطنت کا مال جو تھا اللہ کا بیت المال وہ جابروں اور ڈکٹیٹروں میں گھمانا شروع کر دیا۔ غریب محروم اپنے چیلوں کو اغنیاء ہے، فبعدا لہم کما بعد ثمود، وہ اسی طرح دور ہو جس طرح سمود دور ہو گئے۔ تو کہا انہوں نے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، اگر آپ آئیں شاید اللہ ہمیں آپ پر اکٹھا کر دے اور امت کی پھر کوئی بگڑی بن جائے۔ یہ خط جب امام حسین رضی کو ملا تو آپ نے جواب میں پھر جو لکھا وہ سن لیں، جس میں پتہ چلے کہ اصل مشن کیا تھا، وہ ہوا یا نہیں ہوا۔ راستے میں لوگ بیٹھ کے ڈر کر حکومت نے جبر کر دیا، الگ بات۔ وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہمیں امام چاہیے، سربراہ مملکت جو اللہ کے دین پر عمل کرے، اور امام نے بھی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 262 من حسین ابن علی علی الملائ من المؤمنین والمسلمین، کہ مسلمانوں اور مومنوں کی جماعت کو میں لکھ رہا ہوں۔ اما بعد فإن حانع و سعید قادم علیہ بکتبکم، کہ یہ 2 آدمی تمہارے خط لے کر آئے ہیں، وکان آخر من قادم علیہ من رسلکم، پہلے بھی قاصد آیا ہے مگر یہ 2 آخری آدمی حانی اور سعید تو سب سے آخر میں آئے ہیں۔
وَقَدْ فَهِمْتُ كُلَّ الَّذِي اقْتَصَصْتُمْ وَذَكَرْتُمْ، جو کچھ تم نے لکھا اور بیان کیا وہ میں نے سارا سمجھ لیا۔ اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ میں بھائی کو بھیج رہا ہوں، اگر اس نے لکھا کہ حالات ایسے ہیں میں آؤں گا، تو وہاں بات کیا جو اصل میں لکھی، بس سارے واقعہ کی جان۔ فَالْأَمْرِ مَا امام العامل بالکتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفس والذات اللہ والسلام۔ یہ پاکستان بھی سنے اور پورا عالم اسلام سنے کہ امام کون ہوگا، پریزیڈنٹ کون بنے گا مسلمانوں کا حکمران، نماز کا امام نہیں۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام، اب 2 رکعتیں پڑھانے والے رہ گئے، بس یہی امام ہے۔ وہ امام سے کبریٰ بھول ہی گئی کہ پوری دنیا کا سردار، ورلڈ آرڈر کا مالک، پوری دنیا کو کہے کہ ٹھیک ہو جاؤ ورنہ اسلامی فوجیں آ رہی ہیں۔ ہم ناراض ہوتے ہیں امریکہ پر، مقام وہی ہے جو مسلمان خلیفہ کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے وہ ظلم کے لیے استعمال کر رہا، مگر دین یہی چاہتا اتنے طاقتور ہو کہ ساری دنیا کو نوٹس دو کہ اپنے علاقوں میں امن سے رہو۔ ہم بدماشی نہیں برداشت کر سکتے، اور نہیں تو ہماری فوجیں آئیں گی پیشگی، ہم اجازت نہیں لیں گے، گھس جائیں گے۔ یہ سارے UN کے معاہدے دھوکہ، آپ جب چاہتے ہیں گھس جاتے ہیں، ہمارے لیے معاہدے نہیں، امن سے رہو، یا سب فرے۔ ایک طاقت ہونی چاہیے ایسی، شہداء الناس، پوری دنیا کی نگرانی کرے کہ کیا ہو رہا دنیا میں، اور کہے کہ آرام سے رہو۔ ہم ملک نہیں چھیننا چاہتے، نہ دین بدلوانا چاہتے ہیں، مگر ظلم نہیں زمین پر برداشت کرو۔ تو امام نے جو لکھا یہ نچوڑ ہے پورے دین کا۔ فَالْأَمْرِ فرماتے ہیں میں نے بات تمہاری سن لی، واقعی اللہ کی قسم مال امام حکمران نہیں ہو سکتا مسلمانوں کا الا العامل بالکتاب، سوائے اس کے جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے، قرآن پر عمل ہو اس کا، والآخذ بالقسط، اور اپنے ہر معاملے میں وہ انصاف پر رہے، ظلم نہ کرے، والدائن بالحق، اور ہر طریقہ اس کا حق کا ہو، والحابس نفس ولا ذات اللہ، اور اپنے آپ کو بھی وہ اللہ کے احکام کا پابند بنا کر رکھے، اس کی زندگی میں کوئی کھوٹ نہ نظر آئے۔ والسلام، یہ لکھ لیا کہ میں نے خط پڑھ لیا اور واقعی امام ایسا ہی ہونا چاہیے، اسی کے لیے آپ گئے۔ بعد میں پھر ایسے واقعات آئے تو آپ نے پھر خطبہ دیا، یہ 304 صفحہ پر ہے، جس میں ساری بات، اب وہ لشکر عدو بھی آ گیا تھا، حر ابن یزید ریائی 1000 سپاہی لے کر آ گیا، امام کو اس نے اپنے گھیرے میں لے لیا کہ ہم واپس بھی نہیں اب جانے دیں گے، ابن زیاد کے پاس جانا پڑے گا۔ اور ابن زیاد کا آپ دیکھ چکے تھے کہ مسلم کو ان لوگوں نے پناہ دی، قسم اٹھائی کہ ہم امان دیتے ہیں، مگر جب گیا وہ سامنے، اس نے کہا محمد ابن اشد میں امان دیکھ رہا ہوں، اس نے کہا کون سی امان، کون ہو تم؟ چپ ہو گیا۔ آپ نے کہا مسلم رضی اللہ عنہ، اس بھروسے پر امان دی تھی، کیا حشر ہوا اس قسم اٹھانے کا، اس سے میں شہید نہ ہو جاتا، تم نے کیوں کہا تھا کہ سردار رکھ دو؟ امام جانتے تھے کہ ابن زیاد کے پاس جانے کا مطلب موت، بے وجہ مر جانا جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے پھر خطبہ دیا، اور یہ حر اور اس کے ساتھی نیک تھے، ان کا امام علیہ السلام کی طرف آ جانا ہی یزیدی حکومت کے خلاف قرارداد عدم اعتماد، 1000 سپاہی کا افسر، ترقی ملتی، مگر جب اس نے دیکھا کہ یہ سری ظلم پر تلے ہوئے، وہ امام کے ساتھ آ گیا۔ اس بھائی، بیٹا، غلام، 4 امام کی طرف سے سب سے پہلے حر نے کہا مجھے ہی شہید ہونے دیں۔ تو آپ نے پھر بیضا کے مقام پر خطبہ دیا، جب اس نے واپس لوٹنے سے بھی روک دیا اور آگے جانا بھی بند ہو گیا، تو خطبہ دیا جس میں ساری بات کھولی کہ معاملہ کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں ان عقبۃ بن ابی العذار ان الحسین خطب صحابہ و صحاب الحر بالبیضا، وہ دشمن بھی کھڑے تھے، ساتھی بھی، فحمد اللہ وثنا علیہ، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ثم قال ایھا الناس، پھر کہا لوگو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول نے، میرے نانا نے فرمایا تھا، مر سلطان جائر مستحل الحرم اللہ، جب تم دیکھو کہ ایسا ظالم حاکم بن گیا مسلمانوں کا جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھتا، اس کے لیے حلال حرام کچھ نہیں، ناقص العہد اللہ، اور اللہ سے جو اس نے وعدہ کیا تھا مسلمان ہوتے وقت کے دین پر چلیں گے اس کو توڑ دیا، مخالف لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی سنت کے خلاف طرز عمل اختیار کیا، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، لوگوں میں وہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، جس نے یہ سب کچھ ہوتے دیکھا مسلمان نے، نہ زبان سے اعتراض کیا، نہ اپنے فعل سے اس کو روکنے کی کوشش کی، چپ رہا، بس ہو رہا ہے، لوگ خاموش رہے، گنگے شیطان۔ تو حضور نے فرمایا جس نے یہ سب کچھ دیکھا، پھر نہ زبان سے اعتراض کیا اس ظالم پر، نہ اپنے فعل سے ہی کوئی مخالفت کی، اٹھا بھی نہیں اس کے خلاف،
کان حقا اللہ یدخلہ مدخلہ، تو پھر اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لیا کہ جہاں اس ظالم کو دوزخ میں ڈالے گا ان دیکھنے والوں کو بھی ڈالے گا۔